السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبداللہ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، حاضرین حضرات، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت، سچی عقیدت اور جس احترام، تکریم و تبجیل اور عزت کے لائق آپ ہیں، اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں حد سے آگے بڑھنے یا حد سے پیچھے ہٹنے کی توفیق نہ دے۔ آج کے اس درس میں دوسرے شبہے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ عید میلاد النبی منانے والے بہت سارے شبہات پیش کرتے ہیں اور عوام کو مغالطہ میں ڈال کر دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ یہ بات آپ حضرات کے سمجھ میں آ چکی ہے کہ عید میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر کسی طرح کا جشن اور کسی طرح کی عید یا کسی طرح کا کوئی پروگرام کرنا ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین اور محدثین اور مفسرین سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ 400 سال کے بعد چوتھی صدی ہجری میں شیعوں اور رافضیوں کی جانب سے گڑھی ہوئی ایجاد کردہ ایک خرافات ہے، ایک بدعت ہے اور یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ میں نے جمعرات کے درس میں پہلے شبہے پر تردید کی تھی اور آج انشاءاللہ العزیز 2-3 شبہات جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں میں اس کو ذکر کر کے اس کی تردید کرتا ہوں۔ ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ عید میلاد النبی منانے والے صحیح مسلم کی ایک روایت، ایک حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جو حدیث حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن صوم الاثنین قال ذلك یوم ولدت فیہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر، سوموار، منڈے کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا ہوں۔ گویا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار کا دن ہے، سوموار یعنی پیر کا دن ہے۔ یہ حدیث ہے اور اس کے اندر اور کوئی چیز حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا سوموار کے دن کے بارے میں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار ہی کے دن میں پیدا کیا گیا۔ اب عید میلاد النبی منانے والوں کا یہ گمان ہے کہ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہی عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ گویا اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا، اسی وجہ سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے موقع پر عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ یہ تفسیر حدیث کی کسی بھی محدث نے اپنی شرح میں یہ تفسیر نہیں بیان کیا ہے، اور ہم لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے سوموار کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے سوموار کے دن کے بارے میں کہا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں۔ اب یہ کہاں سے کوئی سوچ لے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن عید میلاد النبی مناؤ، جشن عید میلاد النبی مناؤ۔ کسی بھی حدیث کی شرح لکھنے والے نے، شراح نے، محدثین نے یہ شرح اس حدیث کی نہیں بیان کی ہے، بلکہ کسی بھی قابل اعتماد حدیث کی شرح کرنے والے علماء میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ سوموار کے دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ تاریخ پیدائش اللہ کے رسول کی منائی جائے، برتھ ڈے منایا جائے، جشن عید میلاد النبی آپ کی پیدائش کی تاریخ کو منایا جائے۔ جبکہ میں بتلا چکا ہوں کہ تاریخ پیدائش کے بارے میں 12 ربیع الاول کا ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث کی وہ کتاب ہے جس کی بہترین شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح مسلم کی شرح کی ہے، انہوں نے خود اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن عید میلاد النبی منانے پر دلیل نہیں پکڑا، نہیں لیا۔ خود حدیث کی شرح کرنے والے نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، چنانچہ ہر سال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ مناؤ، برتھ ڈے مناؤ، جشن عید میلاد النبی مناؤ۔ اس حدیث سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استدلال نہیں کیا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ شکر کیسے ادا ہوگا؟ سوموار کو روزہ رکھنے سے، کیونکہ سوموار کے دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہر سوموار کو، ہر پیر کو روزہ رکھا ہے۔ ہر پیر کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہنے والی ایک سنت ہے جو آج اکثر مٹ چکی ہے۔ بہت کم ہی اہل ایمان ایسے ہوں گے جو ہر پیر کو روزہ رکھتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی سوموار کے دن، ہم سب خوش ہیں، مست و مگن ہیں، ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ لیکن اس شکر بجا لانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنی طرف سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر ہم اپنی طرف سے اللہ کی شکر گزاری کریں گے، قبول ہوگا؟ یا ہم شیعوں کے راستے پر چل کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا شکر بجا لائیں گے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
اللہ کا شکر ادا کیا اور قیامت تک کی آنے والی امت کے لیے ایک سنت چھوڑا۔ وہ سنت کیا ہے؟ ہر سوموار کو، ہر پیر کو، ہر منڈے کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اے عید میلاد النبی منانے والوں یا نہ منانے والوں، ہم سب کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سال بھر میں ایک دن جشن عید میلاد النبی منا کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا جھوٹا دم بھرتے ہو۔ تمہارے رسول جن کی تم یوم ولادت مناتے ہو جو ثابت نہیں ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے اور ہر سوموار کو اللہ کے دربار میں عمل بھی پیش کیا جاتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور ساری حدیثیں بھی یہی بات کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ ہر مہینے میں کبھی 4 اور کبھی 5 ہر پیر کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لیں گے، آپ کا اسوہ لیں گے، آپ نے جو کیا ہے وہی کریں گے اور جس طرح کیا ہے اسی طرح کریں گے۔ ہاں، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی تاریخ کو یا پیدائش کے دن کو اللہ کے رسول نے جشن نہیں منایا، عید میلاد النبی نہیں منایا۔ ہاں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، نہ اللہ کے رسول نے اپنی تعریف اس زمانے میں موجود حسان ابن ثابت جیسے کامیاب شاعر سے اپنی تعریف نہیں کروائی۔ اللہ کے رسول نے نہ منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ جشن عید میلاد النبی نہ منایا، نہ منانے کا حکم دیا، اور نہ صحابہ میں سے کسی نے منایا، نہ تابعین میں سے کسی نے منایا، نہ تبع تابعین میں سے کسی نے منایا، جبکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری میں حریص تھے، لالچی تھے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی رب کا شکر گزار نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنی نفل نماز پڑھتے تھے کہ پیر مبارک میں سوجن اور ورم آ جاتا تھا۔ اما عائشہ نے کہا کہ بھائی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، یا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو؟ یا اللہ کے رسول سے زیادہ رب کا شکر ادا کرنے والا کون ہے؟ اور دوسری بات، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رب کا شکر ادا کرنے کا طریقہ جاننے والا کون ہے؟ کیا کوئی ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رب کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ جان پائے؟ دیکھو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے اور دیکھا کہ یہودی لوگ یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں، پوچھا، کہا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و زیادتی سے نجات دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجات کا شکریہ بجا لانے کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، اور شروع اسلام میں یہ واجب تھا، رمضان فرض ہونے کے بعد اختیار ہے جو چاہے رکھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو سنت قرار دیا ہے، جو عمل کیا ہے، وہی اتنا ہی کر پائیں گے۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ شبہ پیش کرنا کہ چونکہ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا، ہم بھی مانتے ہیں، مانیں گے اللہ کے رسول، لیکن اللہ کے رسول رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہر سوموار کو کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ آپ بھی ہر سوموار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ بھی ہر سوموار کو روزہ رکھو۔ یہ ثابت ہے، کوئی اس کی نقیر نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ سوموار کو روزہ رکھنا کوئی بدعت قرار نہیں دے گا۔ لیکن اللہ کے میرے بھائیوں ذرا سمجھو، روزہ رکھنے میں محنت ہے، جبکہ روزہ اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب عبادت ہے۔
اسے نہیں رکھو گے۔ سال میں ایک بار جشن عید میلاد النبی، جس میں منکرات ہیں، خرافات ہیں، جس کا ثبوت نہ اللہ کے رسول سے ہے نہ بعد کے لوگوں سے ہے، جو شیعوں کا ایجاد کر اسے مناؤ گے، اس سے سچی عقیدت ثابت ہوگی۔ میں کہتا ہوں سارے شبہوں کو اپنے پیروں کی طرح جو بھی عید میلاد النبی منانے والے شبہات پیش کرتے ہیں، واہی تواہی کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، ساری دلیلوں کو، ان کے طریقے استدلال کو، ان کے دلیل پکڑنے کو پیروں کی طرح روندا جا سکتا صرف ایک بات سے، وہ یہ ہے کیا جس نبی کی یوم پیدائش تم مناتے ہو، جس یوم نبی کی تاریخ پیدائش کے موقع پر جشن مناتے ہو، عید مناتے ہو، اس نبی نے منایا؟ کتنی بار منایا؟ کہاں منایا؟ کس طرح منایا؟ اس کے خلفائے راشدین نے منایا؟ صحابہ کرام نے منایا؟ تابعین نے منایا؟ تبع تابعین نے منایا؟ ائمہ مجتہدین جو 4 امام مشہور ہیں ان لوگوں نے منایا؟ تو تم کہاں سے گڑھ لیے ہو؟ کوئی بھی منائے، یہاں تک کہ مکہ کا امام بھی منائے، مدینہ کا امام بھی منائے، خانہ کعبہ میں دھڑلے کے ساتھ اگر منایا جائے تب بھی وہ بات غلط ہوگی، بدعت ہوگی، خرافات ہوگی، کیونکہ ہمارے رسول نے نہیں منایا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو یہ شبہہ وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک ڈاؤٹ پیش کرتے ہیں، شبہہ پیش کرتے ہیں، اپنے من کی سب پر ٹھونسنے کے لیے اور اپنی بدعت کو فروغ دینے کے لیے، ترقی دینے کے لیے۔ یہ دلیل قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں، رب کے شکریہ میں ہمارے نبی نے ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے۔ ہم امتیوں کو بھی چاہیے کہ ہر سوموار کو نفلی روزہ رکھ کر کے اللہ کے رسول کی پیدائش کا شکر بجا لائے اللہ کے، اور اپنے نامہ اعمال کو روزے سے وزنی کریں۔ تیسرا شبہہ ان لوگوں کا جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، وہ ایک تیسرا شبہہ پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی وغیرہ کی ایک روایت ہے، جس روایت کے بیان کرنے والے اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنیے، حدیث کے الفاظ، یہ مسند احمد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے اور دیگر کتب حدیث کی روایت ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اسی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، وفیہ قبض، اور اسی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، وفیہ النفخہ وفیہ الصاعقہ، اور اسی دن جمعہ کے دن سور میں پھونک مارا جائے گا اور چیخ ہوگی۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، چنانچہ جمعہ کے دن تم لوگ میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود یہ ہمارے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ایک حدیث اور صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن بکثرت درود پڑھنا چاہیے، وہ درود جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب یہ عید میلاد النبی منانے والے اس روایت سے دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت کے ساتھ اس دن پڑھنا ثابت ہے جس دن اللہ تعالی نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول، دلیل کا طریقہ یہ کہ جب اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس دن اپنے نبی، ہمارے نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، جبکہ پیدائش آدم کی ہے، ہمارے نبی کی پیدائش نہیں ہے اس دن۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی پیدائش کے دن ہم لوگ جشن منائیں۔
سبحان اللہ. دیکھیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کی پیدائش کے دن زیادہ سے زیادہ یعنی جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. تب آدم علیہ السلام پر ان کی پیدائش کے دن درود پڑھنے کا اللہ کے رسول نے زیادہ حکم دیا ہے، تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے پیدائش کے دن ہم لوگ جشن منائیں. ان کے پیدائش کے دن ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں. اور جشن عید میلاد النبی میں ہوتا کیا کہتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں درود بھیجا جاتا ہے، سلام بھیجا جاتا ہے، اور تو کچھ کیا نہیں جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، چنانچہ میرے اوپر جمعہ کے دن درود بھیجو زیادہ سے زیادہ. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ سوموار کے دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجو اور یہ درود ہمارے اوپر پیش کیا جائے گا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آدم کی پیدائش کے دن ہمارے رسول پہ درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول کی پیدائش کے دن تو زیادہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. اور جشن عید میلاد النبی میں درود و سلام ہی بھیجا جاتا ہے. یہ دلیل صحیح ہوگی ان لوگوں کی. اگر اللہ کے رسول فرماتے کہہ کے گئے ہوتے کہ ہمارے پیدائش کے دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجو تو ہم مان لیتے. اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں کہا کہ میری پیدائش کے دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجو. دوسری بات، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خاص نہیں کیا ہے کہ میری پیدائش کے دن سوموار کے دن سب اکٹھا ہو، سارے لوگ بکواس کرو بیٹھ کر کے اور میرے اوپر درود بھیجو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر کثرت سے درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اور جمعہ کے دن بطور خاص درود بھیجنے کا حکم دیا ہے. یہ بات حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ جمعہ کے دن آدم پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن ان کی موت ہوئی، جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، چنانچہ ایک نیک عمل جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ سوموار کے دن زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجو. ویسے عام طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا یہ افضل ترین عمل، بلکہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہر مرض کی دوا، ہر پریشانی کا علاج ہے، ہر غم کا علاج ہے. اب آپ لوگ سمجھیں، یہ ایک ایسی دلیل پکڑنا ہے کہ کسی بھی اہل علم نے اس بات کو نہیں کہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جتنا کہا بس اتنا کیا جائے گا. اپنی طرف سے کچھ سوچا اور بڑھایا اور گھٹایا نہیں جائے گا. یہ بات کسی نے نہیں کہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو جشن مناؤ. ہے دلیل صحیح ان کی؟ اللہ کے رسول اگر کوئی شخص کہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا یہ افضل ہے تو یہ بات مانی جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سوموار کے دن اللہ کے رسول پیدا کیے گئے ہیں چنانچہ کثرت سے درود بھیجنا یہ زیادہ صحیح، یہ بات بے بنیاد ہے. حدیث میں اور ہے انا فیہ ادخل آدم الجنہ وفیہ اخرج منہا وفیہ تقوم الساعہ. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم پیدا کیے گئے اور جمعہ کے دن حضرت آدم جنت کے اندر داخل کیے گئے اور جمعہ کے دن حضرت آدم جنت سے نکالے گئے اور جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی. دوسری بات، اللہ کے رسول نے کہا کثرت سے ہمارے اوپر درود بھیجو، جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو. لیکن اللہ کے رسول نے خود یہ نہیں کہا کہ جمعہ کے دن درود بھیجنے کے لیے اکٹھا ہو، میری سیرت بیان کرنے کے لیے اکٹھا ہو، کوئی محفل جماؤ، کوئی اجتماع کرو، کوئی جشن مناؤ، درود بھیجو جس طرح بھیج سکتے ہو. ہاں، اللہ کے رسول نے خود نہیں کہا کہ درود بھیجنے کے لیے سب پارٹی کرو، اکٹھا ہو، جشن مناؤ، گانے گاؤ، قوالیاں گاؤ، بکرے ذبح کرو. یہ سب اللہ کے رسول نے کہا نہیں. تو یہ دلیل آپ لوگوں کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ یہ دلیل بھی ان کی بے بنیاد ہے اور وہی مثال ہے کہ مارے گھٹنا اور پھوٹے سر. چوتھی دلیل، چوتھا شبہہ جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں جشن عید میلاد النبی منانے والے، یہ عجیب و غریب شبہہ ہے. یہ شبہہ تو نہایت عجیب و غریب شبہہ ہے، جبکہ کہیں
اس چیز کا ذکر قابل اعتماد علماء نے نہیں کہا۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، چوتھا شبہ جو ان لوگ پیش کرتے ہیں، اپنی بات کو لوگوں کے دل و دماغ میں اتارنے کی صرف شبہات ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان حدیثوں سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، جن حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تعریف کی ہے، جن حدیثوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تعریف کی ہے، اور یا صحابہ کرام نے آپ کے سامنے تعریف کی ہے۔ ایک منٹ تھوڑا آپ لوگ رکے ہیں۔ یہ کبھی کبھی موبائل ایسا بیکار چیز ہے، کیا بتایا جائے۔ اللہ یرحم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیٹ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے بھائی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ چوتھا شبہ جو عید میلاد النبی منانے والے پیش کرتے ہیں وہ نہایت عجیب و غریب شبہ ہے۔ ہاں، وہ تو اتنا عجیب و غریب شبہ ہے کہ جس کو کوئی عقل مند آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی عقل مند آدمی وہ بات کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ شبہ کیا ہے؟ وہ شبہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، بہت ساری صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف خود کی ہے، اور آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں بہت سارے صحابہ کرام نے بھی کی ہے۔ تو عید میلاد النبی بھی اللہ کے رسول پر درود و سلام ہی بھیجنا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کرنی ہے، تو تم لوگ ہمیں عید میلاد النبی منانے سے کیوں روکتے ہو؟ سمجھ پائے شبہ؟ کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی صحیح روایتیں ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف خود کی ہے، اور آپ کے سامنے ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہت سارے صحابہ کرام نے بھی تعریف کی ہے۔ اور عید میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے؟ خالی اللہ کے رسول پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی مدح ثنائی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی خالی تعریف کی جاتی ہے۔ تو تم لوگ ہم لوگوں کو عید میلاد النبی منانے سے کیوں روکتے ہو؟ میں کہتا ہوں علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ دلیل قطعاً صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر امت محمدیہ کو فراڈ کے انداز میں دھوکہ دینا ہے۔ کیوں؟ عید میلاد النبی میں جو جلسے عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے، پہلی بات تو اس کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے، اور جس حدیث کے اندر بھیڑ اکٹھا کیا جاتا ہے، جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کی نہیں کی پورے اہل مدینہ کے صحابہ کرام کو، مدینہ کے صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا ہو، یا صحابہ کرام نے جن حدیثوں میں اللہ کے رسول کی تعریف کا ذکر ملتا ہے، ایسا نہیں کیا کہ اعلان کیا ہو، یہ کیا ہو کہ سارے صحابہ آؤ اللہ کے رسول کی ہم تعریف کریں گے۔ ایک بات تو یہ، اور تم جشن عید میلاد النبی میں باقاعدہ اعلان کرتے ہو، اس کے لیے انتظام کرتے ہو، لائٹنگیں کرتے ہو، فضول خرچیاں کرتے ہو، قوالیاں وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات، اللہ کے رسول نے جو اپنی تعریف کی ہے جن حدیثوں کے اندر، یا صحابہ کرام نے جو آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کی، اس میں کوئی حرام، ناجائز، شرکیہ اور بدعتی عمل یا عقیدہ نہیں پایا جاتا تھا، بالکل نہیں۔
اس کے اندر کوئی شرک کی چیز نہیں پائی جاتی تھی، کوئی کفر کی چیز نہیں پائی جاتی تھی، اور کوئی بدعت کی چیز نہیں پائی جاتی تھی، کوئی حرام چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ اور تم جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، اس کے اندر ٹوٹل جتنی بھی حرکتیں کرتے ہو سب حرام ہے، ناجائز ہے، خرافات ہے، بدعت ہے۔ یہ ڈھول، یہ تاشے، یہ جھانج، یہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یہ جلوس، یہ بینار، اور اس کے اندر شرکیہ قوالیاں اور بدعتی اعمال، اور اس کے اندر بدعتی درود اور اللہ کے رسول سے استغاثہ کرنا، استعانت کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مجلس عید میلاد النبی کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی۔ جن حدیثوں کے اندر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی تعریف کی ہے۔ صرف ایک دن سیرت رسول پڑھ لینے سے رسول کا ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول اکرم سنت میں یہ کہیں بھی وارد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول، حدیث رسول کے اندر کہیں بھی یہ وارد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کے دن سارے کے سارے اکٹھا ہو کر کے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرو، بلکہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں ایسا نہیں کیا ہے جو تم دلیل بناتے ہو۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی میں ایسا نہیں کیا ہے کہ آج اللہ کے رسول کے پیدائش کا دن ہے یا اللہ کے رسول کے پیدائش کی تاریخ ہے، لاؤ سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں، پردے کے ساتھ ازواج مطہرات اور آپ کے اولاد کو بھی اکٹھا کر لیں اور اللہ کے رسول کی مدح سرائی کریں، اللہ کے رسول پر اکٹھا ہو کے کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے سب درود پڑھیں وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ اللہ کے رسول نے کوئی رات بھی خاص نہیں کیا ہے۔ تو جب میرے بھائیوں ذرا آپ بتلا، جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے اور نہ صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، جس انداز کا تم لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہو یا جس انداز کا شیعہ مناتے ہیں یا کسی بھی انداز کا، تو کہاں سے تم مناؤ گے؟ تو یہ شبہہ بھی ان کا شبہہ ہے جو بے بنیاد ہے۔ خلاصہ یہ ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں باقی شبہات کا میں ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک پانچواں شبہہ یہ لوگ اس کو بھی سر درس میں لے لیتا ہوں۔ ایک پانچواں شبہہ بیان کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی اور دیگر کتب حدیث کی ایک روایت ہے جسے بیان کیا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس حدیث کے اندر ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ ایک لونڈی نے نظر مانا کہ اللہ کے رسول کے سامنے دف بجائے گی اور لوری گائے گی۔ اللہ کے رسول کے سامنے اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگ سے زندہ بسلامت آ گئے، اللہ کے رسول ایک جنگ کے اندر جا رہے تھے، تو اس موقع پر ایک لونڈی نے نظر مانا کہ اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسلامت واپس آئے تو میں اللہ کے رسول کے سامنے دف بجاؤں گی اور لوری گاؤں گی خوشی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے کہا، ان کنتی نظرتی فدنبی وإلا فلا، اگر تم نے اس بات کی نظر مان لی ہے، عورتوں کے لیے دف بجانا جائز ہے اور عورتوں کے لیے اسلامی گیت گانا جائز ہے، اگر تم نے نظر مان لی ہے تو تم ایسا کرو، اور اگر نظر نہیں ہے، نہیں مانی ہو تو مت کرو۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ہے ایک حدیث اور صحیح روایت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باسلامت واپسی پر لونڈی نے دف بجانے اور اسلامی لوری گانے کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے کہا، اگر تم نظر مانی ہو تو گاؤ اور بجاؤ ورنہ مت۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسلامت واپسی پر ایک طرح سے اس لونڈی کی جانب سے خوشی کا اظہار تھا۔ اب دلیل کا پکڑتے ہیں، تو یہ عید میلاد النبی بھی منانا نبی کریم، اور جب کہتے ہیں کہ جب جنگ سے بسلامت واپسی پر خوشی منانا جائز ہوا، اللہ کے رسول نے اس کی تصدیق کی، اقرار کی، تو
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے پر، پیدا ہونے پر تو اور بڑی خوشی ہے۔ چنانچہ اس خوشی کا ہم اظہار کریں گے۔ جب ایک لونڈی جنگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسلامت واپسی پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور نبی نے اجازت دی، تو دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا یہ تو اور خوشی کی چیز ہے، اور جشن عید میلاد النبی میں ہم خوشی ہی مناتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے، گویا یہ کہنا پڑے گا کہ یہی ملا لوگ سمجھیں جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ جس طرح غزوہ جنگ سے واپسی پر لونڈی نے خوشی کا اظہار کیا، کیا یہی لوگ سمجھے ہیں؟ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور آپ کے سنت کے پیروکار علماء غافل ہیں، نہیں سمجھ سکے اس فلسفے کو جو فلسفہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار جنگوں سے واپس ہوئے ہیں؟ کیا ہر بار لونڈی خوشی مناتی تھی؟ ہر بار خوشی مناتی تھی وہ لونڈی؟ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش اور تاریخ پیدائش کیا صحابہ نہیں جانتے تھے؟ کیا صحابہ کے ذہن میں نہیں تھا؟ کیا اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے جو یہ لوگ آج سمجھ پائے ہیں؟ اللہ کے رسول نے عید میلاد النبی نہیں منایا دنیا میں آنے کے خوشی میں، صحابہ کرام نے نہیں منایا، لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، اور یہ لوگ زیادہ سمجھ گئے ہیں۔ دوسری بات، یہ نظر پورا کرنا تھا، یہ نظر، اور اس نے کسی حرام چیز کی نظر نہیں مانی تھی، اور اسی موقع پر نظر اس کی تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی، یہ نہیں کہ جب جب جنگ سے واپس آئے، یہ ہر سال اس دن وہ خوشی منائے، دف بجائے، لوری اسلامی گائے، ہر سال نے اس دن کی یہ بات ہے، اور وہ نظر تھی۔ یہ نہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو جو وفات رسول کی تاریخ ہے، جو اللہ کے رسول کے وفات کا پہلے 12 وفات ہی منایا جاتا تھا، لیکن بار بار علماء کے کہنے سے 12 وفات کا نام چھوڑ دیا گیا، اور اب 12 ربیع الاول جشن پیدائش کا نام دے دیا گیا۔ کیا وہ لونڈی اس دن ہر سال جشن مناتی تھی جیسا کہ تم کہتے ہو؟ ہر سال لوری گاتی تھی اس دن، ہر سال دف بجاتی تھی اس دن جیسا تم لوگ کرتے ہو؟ یہ بالکل کسی بھی صحابی نے یا اسی لونڈی نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منایا ہو۔ اور یہ ساری بکواس اور شبہات بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بھائی اللہ کے رسول نے اسے اجازت دیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نے نظر مان لیا تو اپنی نظر پوری کر لو، کیونکہ اس نظر میں کوئی خلاف شریعت یا اللہ کی مرضی کے خلاف یا اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جیسے میری تاریخ پیدائش کے موقع پر تم لوگ جشن مناؤ۔ کیسے مناؤ گے؟ کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے یا اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ بھائی دیکھ لو، کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا، وہ شریعت نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو، اللہ کے رسول کی سنت صحیحہ کا اسٹامپ نہ ہو۔ جشن عید میلاد النبی پر لاکھ تم شبہات پیش کر لو، کوئی سنت رسول، عمل رسول، فعل رسول سے تم دلیل مر جاؤ، سڑ جاؤ، گل جاؤ، چلاؤ، گلا پھاڑ لو، نہیں ثابت کر سکتے ہو، پتہ نہیں سب، بلکہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنت کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کے ذریعہ، زبان کے ذریعہ، قلم کے ذریعہ اور ہر انداز سے، اور بدعت سے بچائے۔ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے،
اور اگر یہ کہا جائے تو حقیقت یہ شیعوں کی سنت ہے، یہ رافضیوں کی سنت ہے، یہ ناصبیوں کی سنت ہے، یہ صوفیوں کی سنت ہے، یہ بدعتیوں کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، ابو بکر کی سنت نہیں ہے، عمر کی سنت نہیں ہے، عثمان کی سنت نہیں ہے، علی کی سنت نہیں ہے، عائشہ کی سنت نہیں ہے، حسنین کی سنت نہیں ہے، فاطمہ کی سنت نہیں ہے، علی اور دیگر صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کی سنت نہیں ہے، امام مالک کی سنت نہیں ہے، امام شافعی کی سنت نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کی سنت۔ اور اگر ائمہ مجتہدین کہے بھی ہوتے، ائمہ مجتہدین کہے بھی ہوتے تب بھی بات نہیں مانی جاتی اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر سے بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ جو کچھ ہوگا نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، وہی قابل قبول ہوگا، ورنہ ایسی بدعتوں کے ایجاد کرنے والے اور منانے والے سن لو، جب اللہ کے رسول اکرم حوض کوثر پر ہوں گے تو تمہاری انہی ساری بدعتوں کی وجہ سے پھٹکار لگا دیں گے، ڈانٹ دیں گے، بگا دیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی کا اعلان کر دیں گے اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر قطعا نہیں پاؤ گے۔ نبی کی سنت کو زندہ کرو، نبی نے ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے، روزہ رکھو، کثرت سے بار بار درود پڑھو، اور اس کے لیے کوئی مولود یا اجتماع اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کی سنت کو سیکھو، سکھاؤ اور پھیلاؤ، بدعت سے توبہ کرو اور بدعت کو ختم کرو، بدعت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ باقی 2-4 شبہے اور ہیں جو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں میں لوں گا، وجزاکم اللہ خیر۔ پیش کرتے ہیں وہ نہایت عجیب و غریب